اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اسٹوڈنٹس کریں گے چیپٹر 4 دا پیئرس خلافت، اور پیئرس خلافت مینس متقی خلافت، اور متقی کا ورڈ جو ہے وہ تقوی سے نکلا ہے، اور تقوی مینس کہ انسان جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل پڑے، اور دنیا کی جو رونق ہے نا اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ اور آپ نے اس کے بارے میں ایک حدیث فرمائی کہ کوئی کسی بھی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے، یعنی وہ اللہ اور رسول سے کتنا نزدیک ہے، اس کی اللہ اور رسول سے کتنی محبت اور عقیدت ہے۔ تو پیوس مینس ہوتا ہے متقی۔ آگے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ ڈیتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم performed the last pilgrimage Hajj of his life in 10th Hijri. This is known as حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے آخری حج 10 ہجری میں ادا کیا، اور جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سال تھا جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں سے جدا ہونے والے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ accompanied him on this pilgrimage، اور حضرت ابو بکر جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ اس دوران، اس حج کے دوران۔ on this occasion he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave his very last sermons known as خطبۃ الوداع in which he صلی اللہ علیہ وسلم defined a clear charter for humanity، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ دیا، جسے خطبۃ الوداع کہتے ہیں، وداعی خطبہ یا الوداعی خطبہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر انداز میں ایک سند جو ہوتی ہے نا انسانیت کی، اور انسانیت کے لیے جو ایک خاص بات ہوتی ہے یا سند ہوتی ہے جس کے اوپر مہر لگ جائے، سرٹیفکیٹ، تو وہ دے دیا کہ ایک انسان یا انسانیت کہتے کس کو ہیں۔ Upon his return to Medina, his health deteriorated۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، خراب ہونا شروع ہو گئی۔ 4 days before his death he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last address where he صلی اللہ علیہ وسلم said Allah has given his man a choice to choose between this world and the world of eternity, but man preferred the world of eternity۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے 4 دن پہلے اپنا آخری جو خطاب ہے کیا، لوگوں سے بات کی، اور اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بنی نوع انسان کو موقع دے دیے ہیں، 2 طرح کی چوائسز دے دیے ہیں، 2 راستے بتا دیے ہیں کہ وہ دنیا یا کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا جو ہے نا اس میں سے کسی ایک کو اپنا لیں، اور انسان جو ہے نا اس کو چاہیے وہ فوقیت دیتا ہے اس والی دنیا کو جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ On hearing this, Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ understood that by man he صلی اللہ علیہ وسلم meant himself، and upon realizing the meaning of those words حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ started to weep۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ سمجھ گئے کہ اس خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین کہا ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اپنی ذات مبارک کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچھڑنے والے ہیں۔ تو وہ یہ اس خیال سے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ شارٹلی آفٹر دس اسپیچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم fell ill and passed away on the evening of 12th of Rabiul Awwal, June 8, 632 CE at the age of 63۔ اور اس اسپیچ کے کچھ ہی عرصے بعد، بہت مطلب سمجھ لیں 2 یا 4 دن کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار پڑ گئے اور دنیا سے وصال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور وہ جو رات شام ہے وہ 12 ربیع الاول کی تھی، اور اگر آپ عیسوی کا سال دیکھیں تو وہ 632 تھا کرائسٹ ایرا، اور جون کی 8 تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 برس تھی. The close companion and the Muslim Ummah at large were so agonized by the news of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم passing that some of them refused to believe it. اب جو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے اور جتنی امت مسلمہ تھی وہ بہت زیادہ غم میں مبتلا تھی، بہت زیادہ ان کو اس چیز سے تکلیف پہنچی تھی، اور وہ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے. ان سے یہ دکھ جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا سکتے ہیں. When Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ received the news, he made his way to the hujra of Hazrat Aisha رضی اللہ عنہ, his daughter, removed the sheet covering the beloved face, kissed him and cried. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، یعنی مسجد کے اندر ہی واقعات تھی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے. تو کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین ہیں ہماری آخری، اور امت مسلمہ کی والدہ ہیں، ماں ہیں ہماری، تو وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں اس لمحے. تو آپ اندر تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کا چہرہ مبارک چوما اور رونے لگے زاروں قطار. Following this, Hazrat Abu Bakr went to the Masjid Nabawi and delivered one of the noblest speech in Islamic history. اب کیونکہ حجرہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہی واقع تھا، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کے بعد آپ حجرے سے باہر نکلے اور بالکل مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آپ نے ایک اسپیچ ڈلیور کی، ایک تقریر کی جو کہ سب سے جو اسلامک ہسٹری میں صحابی رسول اور خلفۂ راشدین میں سے کسی نے اسپیچ دی ہے، سب سے بہترین اسپیچ تھی اسلامک ہسٹری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان دس اسپیچ ہی ٹولڈ دی پیپل دیٹ ایف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the sole object of their adoration, then they had to accept his mortality and his death. اس اسپیچ میں انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری اور پہلے ایسے اللہ نے ان کا جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں بشر مبارک ہیں یا بشر ہیں یا انسان ہیں اس دنیا کے پہلے اور آخری، جو کہ عبادت میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو اللہ سے اتنے نزدیک ہیں، اللہ کو اتنے محبوب ہیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا سے وصال کرنا ہے اور انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ اف دے لوڈ اللہ آلمائٹی دے شوڈ بلیو دیٹ اللہ از اٹرنل، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، لا فانی ہے. تو many found consolations in حضرت ابو بکر's words. اب جب انہوں نے یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے کی جو خم سے نڈھال تھے مسجد نبوی میں اور یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب سب سے محبوب پیغمبر ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی جو ہے نا دنیا سے آپ کو لے جائے اور آپ کی روح پرواز کر جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جب باتیں حضرت ابوبکر کی انہوں نے سنی کہ بھئی صرف اللہ ہی کی واحد ذات ہے جو باقی رہ جانے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر وہ راضی تھے، اللہ کی اس رضا میں راضی تھے کہ انہوں نے دنیا سے جانا ہے، تو پھر آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس بات کو جھٹلانے والے. تو اس بات سے ان کو بڑی ڈھارس بندی اور تسلی والے لفظ تھے. دیکھیں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا آپ کو پیارا، تو آپ کو کوئی اگر تسلی دیتا آگے تو آپ
کو کافی زیادہ نا دل کو سکون پہنچتا ہے. تو اس طرح پھر امت مسلمہ جو ہے نا وہ ٹوٹنے سے بچ گئی اور پھر ان کو بہت دل کو ڈھارس ہوئی ان کے. پروسیڈڈ ٹو ریسائٹ ہولی قرآنک ورسز فار حضرت محمد. اور پھر سب جو ہے نا متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک اور قرآن سب نے پکڑ ہاتھ میں لیے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے اور درود السلام میں مشغول ہو گئے. The rightly guided caliphs of Islam. A caliph is a religious and civil leader of the Muslim Ummah. اب کیلف اردو میں خلیفہ جسے کہا جاتا ہے وہ نہ صرف ایک اسلامی بلکہ وہ معاشرتی رہنما بھی ہوتا ہے جو امت مسلمہ کو کسی بھی لمحے اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کوئی اسلامی پریشانی یا دشواری ہو یا اسلام سے متعلق کوئی بات ہو، اس میں بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ معاشرے میں بھی ہر طرح کی فیلڈز کے اندر ان سے رہنمائی ہم لے سکتے ہیں. The word caliph comes from the Arab word khalifa meaning successor or next in line. اور خلیفہ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان سے نکلا ہے، جس خلیفہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے آنے والا اور سکسیسر مینس وارث یا جانشین. It was taken as title by حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, the first Islamic leader after the death of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو یہ لقب ملا سب سے پہلا خلیفہ ہونے کا, جانشین ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. The first four caliphs رضی اللہ عنہ had been حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم close companion and are known as the rightly guided caliphs. اب چار خلیفہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور وہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے, بہت نزدیکی ساتھی تھے, نزدیکی صحابی تھے, and are known as the rightly guided caliph. اور بالکل جس طرح کہتے ہیں نا خلفائے راشدین تھے, بالکل صحیح سنہ پر عمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح ساری زندگی ساتھ رہتے تھے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے تھے وہ اپنے اندر کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورا عمل کریں. تو اس لیے رائٹلی گائیڈڈ مینس ہوتا ہے خلفائے راشدین, یعنی بالکل صحیح پیچھے چلنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورے طریقے سے عمل کرنے والے, متقی پرہیزگار. All of them had learned the teaching of Islam directly from Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and strictly followed Islamic principle. اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی انہوں نے اسلام کو سیکھا ہے. تو ان سے بہترین اسلام کے بارے میں اور کون معلومات ہم تک پہنچا سکتا تھا. اور انہوں نے بڑی سختی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصول بتائے ان پر اپنی زندگی میں سختی سے عمل کیا ہے. اب یعنی ذرا سے کسی چیز کو بھی جو ہے نا مس نہیں ہونے دیا اپنی زندگیوں میں سے, یعنی سنت کے اوپر پورے طریقے سے عمل کامل ان کا تھا. The caliphs were elected to the post by the consent of the leaders of the Muslim community of the time and place. اور جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے باقاعدہ پرمیشن سے. کانسنٹ مینس پرمیشن ان لیڈرز کی جو مسلمان کمیونٹی کے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت کے دور میں عرب کے علاقوں میں بہت سارے قبائل تھے, تو قبائل کے جو ہیں وہاں کے سردار تھے, کافی سارے الگ الگ قبیلوں کے سردار تھے. ان کی جو ہے نا آپس میں میٹنگ کے بعد الیکٹ ہوئے, ان کی پرمیشن کے بعد یہ الیکٹ ہوئے, یعنی ان کی رائے پوچھی گئی کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اس وقت ان کو خلیفہ بنایا گیا. دا راشدین کیلیفٹ 632-661. تو جو راشدین کی خلافت ہے یعنی ان چار خلفائے راشدین کی خلافت کا دور ہے وہ محیط ہے 632 سے لے کے 661 کرائسٹ ایرا میں. تو the first four caliphs are called the راشدین caliphs. جیسے میں نے آپ کو بتایا راشدین کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کو ڈائریکٹ اسلام ملا تھا, وہ پورے سنت پر عمل کرنے والے تھے. اور سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس فرمایا تھا. and the time period of their rule is known as the راشدین خلافت. اور
جو دور ان کا گزرا ہے جس میں وہ خلیفہ رہے ہیں چاروں، اس دور کو خلافت راشدین کہتے ہیں، یا اس دور کو ہم خلفۂ راشدین کی خلافت کا دور کہا جاتا ہے. اٹ لاسٹڈ فار 30 years from 632 to 661 CE and was followed by the Umayyad خلافت. اور یہ کس خلافت کو فالو کرتی ہے؟ امید خلافت کے بعد کی خلافت یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً 30 سال کے عرصے پر یہ محیط ہے. اب آپ یہاں ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال ان کے دور تھے خلافت کا، یعنی 632 سے 634، یہ 2 سال کی خلافت بنتی ہے. پھر حضرت عمر کی 10 سال کی خلافت ہے 634 سے 644 تک. اور پھر آتے ہیں حضرت عثمان غنی، ان کے 644 سے 656 تقریباً یہ بنتی ہے، یہ بھی 10 سال بنتی ہے. ہاں جی 4 یا یہ میرے خیال سے زیادہ ہے، 6 اور 6 12 سال بنتی ہے. اور یہاں ہم دیکھیں حضرت علی کی خلافت کا دور، تو یہ تقریباً بنتا ہے 5 سال. تو یہ ٹائم لائن آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق 632 to 634، اب ان کی خلافت کا دور آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ رائٹلی گائیڈڈ کیلف اسلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سنا پر پورا عمل کرنے والے جو تھے یہ پہلے ہمارے خلیفہ تھے. His real name was عبداللہ، ابو بکر was his family name. ان کا ریئل نیم جو تھا وہ عبداللہ تھا اور ابو بکر ان کو فیملی نیم ملا تھا. اینڈ his title was صدیق meaning the truthful، اور ان کو ایک لقب دیا گیا تھا صدیق کا جس کا مطلب ہے سچا. His father's name was Usman Abu Kuhafa and his mother's name was Salma al-Khair. He belonged to the tribe of Quraysh. ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. ان کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ الخیر تھا. He had a sincere affection for Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from childhood and was considered to be one of his closest friend. اب ان کو شروع سے ہی بڑا لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت خالص محبت رکھتے تھے، بہت مخلص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوستوں میں ان کا شمار تھا بچپن سے ہی، اور سب جانتے تھے کہ بچپن سے کتنے کلوز فرینڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ مین ہو امبراس اسلام. اب جو بڑے آدمیوں کی بات ہو اسلام قبول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی تو جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان میں سے سب سے پہلے مرد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت قبول کیا. اور بچوں میں حضرت علی تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ جو عورتوں میں تھیں تو جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. He also accompanied حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم on his migration from مکہ to مدینہ. اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھی رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو اس دوران بھی جو مشکلات آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، ساتھ رہے، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیا. His beloved daughter حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ was married to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی شادی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آپ پڑھ لیتے ہیں کہ کانکرز اور کنٹریبیوشنز ان کے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا فتوحات کی اور کون کون سے یہ جو ہے نا انہوں نے حصہ ڈالا اسلام کو پھیلانے میں اور تبلیغ اسلام میں اور باقی چیزوں میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ was elected as the first caliph of Islam and Medina became the first capital of the Rashidin خلافت. اب جو خلافت راشدہ تھی ان کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے اسلام کے. اور مدینہ جو ہے نا وہ سب سے پہلا جو ہے کیپٹل بنا، دارالخلافہ بنا خلافت راشدہ کا. When Hazrat Abu Bakr took over as the first caliph, he had to face many problems. جب حضرت ابو بکر نے
اپنی خلافت کا آغاز کیا تو ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سم آف دیز انکلوڈیڈ کربنگ دا رائز آف فالس پروفٹس. ایک تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرمایا تھا انہوں نے کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اور دوسری بات تھی اینڈ کنونسنگ پیپل ٹو کنٹینیو پیئنگ زکوٰۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی تھی کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. ان 633 CE یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ منہ موڑنا شروع ہو گئے تھے. He also defeated the Bedouin revolt. اس کے علاوہ جو بدوؤں کی بغاوت ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے نا ہرایا ان کو. انہوں نے کیا اپنی طرف سے بغاوت کی تھی کہ بدو جو ہے نا ابھی بھی ہیں سعودی عربیہ میں، وہ لوگ ہیں نومیڈک ٹرائب کے لوگ ہوتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب، اور وہ اپنے مرے ہوئے جو بزرگ ہیں ان کے بڑے بوڑھے ان کی روحوں سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو مقدس جانتے ہیں، اور اسی طرح ان کے بڑے سارے انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں جیسے درخت، اور یعنی ہندوؤں سے ملتا جلتا مزاج ہے ان کا، ان کو بدو کہتے ہیں. وہ سعودی عرب میں ابھی بھی ہیں. انہوں نے عجیب و غریب باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی، ان کو ہرایا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. ڈیورنگ ہز رول اسلام اسپریڈ ٹو سیریا، پیلسٹائن اینڈ عراق. ان کے دور میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، شام میں، فلسطین میں، عراق میں. ہی particularly ensured the uniformity of the Islamic religion and the teaching of the Holy Quran. اب زیادہ تر انہوں نے کوشش یہ کی کہ اسلام کو ہم جو ہے نا ہمارے اسلامک ریجن کو، مذہب کو اور قرآن کی تعلیمات، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور جہاں جہاں ہم تبلیغ اسلام کریں، دعوت اسلام دیں، وہاں وہاں ان کو قرآن کی تعلیم بھی سکھائیں، یعنی قرآن سے بھی آگاہ کرے. صرف کلمہ پڑھانا کافی نہ ہو بلکہ ان کو قرآن کی تعلیم بھی دی جائے. He also planned to take over the Byzantine and Sassanid empire in order to strengthen and expand the اسلامی خلافت. اب جیسے کہ بتا ہے بائزنٹائن جو ہے، بائزنٹائن اور سیسنائٹ جو ہے یہ ہو جاتی ہے پرشیا کی سائڈ پہ، اور یہ جو ہے یورپ کی سائڈ پر ہے. تو ان دونوں امپائر جدید سلطنتوں کو بھی انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، ان پر بھی حکومت قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اسلام کو مزید پھیلایا جائے اور خلافت کا جو دور ہے نا وہ آدھے سے زیادہ دنیا پر ہو. بٹ ہز خلافت لاسٹڈ جسٹ اوور 2 years. لیکن ان کو اللہ نے اتنا موقع نہیں دیا کیونکہ وہ ویسے بھی ضعیف تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کی وفات ہو گئی، صرف 2 سال کا عرصہ ان کو ملا خلافت کا. ایٹ دا اینڈ آف وچ ہی ڈائیڈ ان دا ایئر 634 CE ایج 60. اور وہ 60 سال کی عمر میں جو ہے نا دنیا فانی سے رحلت فرما گئے جب ان کی عمر صرف 60 سال تھی. تو نیکسٹ جو ہے ہم ٹاپکس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے کمپلیٹ کریں گے کیونکہ آلموسٹ 22-23 منٹس کی ہو گئی ہے. تو اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد